صاحب دلائل الخیرات اپنی کتاب میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس بچے کے قبر پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ماں تو ماں ہے، پریشان ہو جاتی ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں کچھ ایام گزرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ دوبارہ خواب دیکھتی ہے تو خواب میں کیا دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کی قبر پر خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے اور اسی خوشی میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے جب میں نے دیکھا تھا تو تمہاری قبر پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن آج معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ آج تمہارے قبر پر خدا کی رحمت برس رہی ہے، آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے امی جان، مرہ رجل علی المقبرہ فصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحدہ ثوابہا للاموات۔ ایک شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم مردوں کے حوالے کر گیا۔ بس اسی کی برکت ہے کہ آج ہمارے قبر پر خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ ناظرین کرام، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنا بھی درود پڑھیں کم ہے، اس کی فضیلتیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جس مقصد سے آیا، یقیناً اس کا وہ مقصد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پورا فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا جو آپ پر ایمان لا چکا ہے، وہ صحابی رسول بھی ہے، حضرت حبیب اللہ راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پیر کے نیچے ایک سانپ کا انڈا پڑ گیا اور پیر پڑنے کی وجہ سے وہ انڈا پورا پس گیا، پھوٹ گیا، اور پھوٹنے کی وجہ سے اس انڈے میں جو زہر تھا سانپ کا میرے بیٹے کے پیر میں لگ گیا اور اس کی وجہ سے آج میرے بیٹے کی آنکھ ایک دم سفید ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کرم فرمائیں، میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے، میرے بیٹے کے اندر جو سانپ کا زہر ہے وہ دور ہو جائے، آپ کرم فرمائیں۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی آیا اور جتنا وہ سوچ کر آیا ہے اس سے بھی بڑھ کر پایا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام واقعات کو سننے کے بعد آپ نے اپنا لعاب صحابی رسول کی آنکھ پر لگایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب کی آنکھ پر لگنا ہی تھا کہ ان کی آنکھیں ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک دم صاف ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ میں جو سفیدی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، راوی کا بیان ہے کہ حضرت حبیب اللہ جن کی آنکھ سفید ہو گئی تھی، اب دیکھنے کا یہ عالم تھا کہ 70 سے 80 سال کی عمر میں آپ سوئی میں دھاگا ڈال دیتے تھے۔ یہ آنکھوں کی روشنی کا کمال تھا۔ عزیزان محترم، یہ میرا عقیدہ ہے کہ یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کا یہ اثر تھا کہ آپ کی آنکھیں اس طریقے سے روشن ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے مثل ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیسے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک تو اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں لگ جائے، اگر وہ اندھا ہے تو اس کے آنکھوں میں نور اور روشنی آ جاتی ہے۔ کسی کھارے کنویں میں چلا جائے تو یقیناً وہ کنویں کا پانی میٹھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح،
ان کے لیے تو جگہ جگہ پر لکھا رہتا ہے کہ تھوکنا منع ہے ورنہ تمہارے تھوک سے بیماری ہو جائے گی، اور وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یقین جانیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ایسی شان ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک اعرابی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے آستین میں کیا ہے؟ ناظرین کرام، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واقعی بتا دوں؟ اس اعرابی نے کہا یقیناً اگر آپ بتا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی، جب تم راستے سے گزر رہے تھے تمہارے راستے پر ایک جنگل آیا، اور جنگل میں تم نے ایک کبوتر کے گھونسلے کو دیکھا، اور اس گھونسلے میں جب تم نے دیکھا تو 2 بچے تھے، کبوتر کے 2 بچے، تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی تم نے ان دونوں کو پکڑا، کبوتر کی ماں نے جب دیکھا کہ میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے تم نے، تو وہ کبوتر کی ماں بھی جھپٹی، تو تم نے اس کبوتر کے ماں کو بھی تم نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر تینوں کو تم لے کر آئے ہو، اور یقیناً وہ تینوں ہی تمہارے آستین پر ہیں۔ ناظرین کرام، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کے آستین میں کبوتر ہے، کہ تمہارے آستین میں کبوتر کے 2 بچے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم دیکھیے کہ آپ نے پورے واقعات کو ہی آپ نے بیان فرما دیا، پوری تفصیل کے ساتھ میں، کہ اے اعرابی تم جنگل سے آ رہے تھے، تمہارا گزر جنگل سے ہو رہا تھا، تم نے کبوتر کے گھونسلے کو دیکھا، اور جب اس پر دیکھا تو 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑا، پھر یہ حالات کو دیکھ کر اس کی ماں بھی اس پر ٹوٹ پڑی، تم نے اس کی ماں کو بھی پکڑ رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ تینوں تمہارے آستین پر ہے۔ ناظرین کرام، جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو جب وہ اعرابی سنا تو قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ اعرابی تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر جو نبی ہے وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، وہ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے پڑھے لکھے کہیں یا جاہل کہیں کہ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، وہ اعرابی بھی جانتا ہے، وہ اعرابی بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں یقیناً وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔